صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہ 29 حروف جو حروف تہجی کہلاتے ہیں، الف سے یا تک، ان کی مشق اور بالخصوص چونکہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، اور تجوید یہی ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، اور ہر حرف کا اپنا اپنا مخرج ہے۔ جب تک ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا نہ کیا جائے، حرف صحیح معنوں میں ادا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ صفات کے ساتھ ادا کیا جائے۔ صفت کہتے ہیں خوبیوں کو، یعنی ہر حرف کی اپنی اپنی خوبی ہے۔ مثال کے طور پہ ثا کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا، یہ اس کی خوبی ہے۔ سین کو سختی کے ساتھ سیٹی کی آواز میں ادا کرنا، یہ اس کی خوبی ہے۔ اسی طرح حروف مستعلیہ کو جو پر پڑھنا ہے، ان کا موٹا پڑھنا ان کی خوبی ہے، اور بقیہ حروف کو باریک پڑھنا یہ ان کی خوبی ہے۔ تو ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج، اور اصلی مخرج سے جب ہی ادا کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے کہ اس کی بار بار تکرار کی جائے، مشق کی جائے، پریکٹس کی جائے کہ اس کا مخرج کیا ہے، اور اس مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر مخرج سے ہٹ کر کسی حرف کو ادا کریں گے تو حرف ادا نہیں ہوگا، یا ناقص ادا ہوگا، یا سرے سے ادا ہی نہیں ہوگا۔ اگر طا کو باریک پڑھیں گے تو تا بن جائے گی، اگر تا کو پر کر دیں گے طا بن جائے گی۔ اس طرح معنی و مفہوم میں رد و بدل پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، اور تجوید یہی ہے کہ اس کو ہر حرف کو اس کے اپنے مقام سے جس جگہ سے ادا ہوتا ہے اس جگہ سے ادا کیا جائے، اور تمام خوبیوں کے ساتھ یعنی تمام صفات کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تو انشاءاللہ دہرائی کا سلسلہ کرتے ہوئے تختی نمبر 1 سے لیتے ہیں تاکہ دہرائی اور مزید مشق میں مضبوطی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد۔ حروف مستعلیہ جو 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور ان کو موٹا پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہ کیا جائے۔ ہوتا یہ کہ جب بھی ان کو ادا کیا جاتا ہے تو ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو موٹا کرنے کے لیے ہونٹوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔
ہونٹوں کو گول کیے بغیر جو ہے ان حروف کو پر پڑھنے کی کوشش کیجیے. صاد، ضاد، طا، ظا، طا، ظا. جیسے طا کو ادا کرتے ہوئے یا ظا کو ادا کرتے ہوئے اس کو موٹا کرتے ہوئے ہونٹوں کو جب گول کرتے ہیں تو طوا اور ظوا، یعنی اس میں ایک حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے واو کا. طوا ظوا یعنی ہونٹ گول کریں گے تو اس طرح یہ ادا ہوگا، جو کہ غلط طریقہ ہے. اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ بغیر ہونٹ گول کیے ان کو ادا کیا جائے اور پر اور موٹا ادا کیا جائے. طا، ظا، عین، عین. عین جو ہے یہ درمیان حلق سے ادا ہوتی ہے، حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے. عین اور حمزہ میں فرق کرنے کا ہوتا ہے، کیونکہ حمزہ ابتدائے حلق سے ادا ہوتا ہے، ان کا مخرج بھی الگ ہے، اور عین جو ہے یہ وسط حلق یعنی درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے. عین، غین، غین. غین بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے یا مشق نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آواز یوں تبدیل ہو جاتی ہے، غائن کو گائن پڑھا جاتا ہے، گائن. اور گاف جو ہے یہ اردو کا حرف ہے اور غائن جو ہے یہ عربی کا ہے. اگر اس کو گائن پڑھیں گے تو حرف جو ہے مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا. لہذا صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ غائن، اس کو گائن نہ پڑھا جائے، غائن. فا، فا. اوپر کے دونوں دانت جو سامنے کے اوپر کے دو دانت ہیں، ان کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ، اس سے فا ادا ہوتا ہے، اس سے فا ادا ہوتا ہے. یہ اس کا مخرج ہے، اس کا صحیح مخرج یہی ہے، اور اس سے ادا کریں گے تو صحیح ادا ہوگا. اور اگر اس طرح ادا نہیں کریں گے، دونوں ہونٹوں کو ملا دیں گے تو فا پھا بن جائے گا، جو کہ غلط طریقہ ہے اور حرف صحیح ادا نہیں ہوگا. تو اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ، فا، فا. قاف، قاف دو نقطے والا جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے، اور آگے جو دوسرا کاف ہے ڈنڈی والا اس کو باریک پڑھیں گے. اس میں دونوں میں فرق کرنا ہے، دو نقطے والے قاف کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور جو ڈنڈی والا کاف ہے اس کو باریک پڑھنا ہے. قاف، یہ دو نقطے والے قاف کی آواز ہے. قاف، کاف، لام، میم. میم اور نون اور دیگر جیسے جیم ہو گئی، سین اور شین، وہ حروف جو کہ کسرہ کے ساتھ مد کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، جیسے سین، شین یا لام، میم، نون. یہ وہ حروف ہیں کہ ان کو ادا کرنے کے بعد جو اس میں مد پیدا ہوتی ہے، یعنی ادا ہونے کے بعد جو مد کی آواز ہوتی ہے، جو کھینچا جاتا ہے، مد کا معنی دراز کرنا، کھینچنا. جیسے لام، تو احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اس کی آواز ناک کی طرف لوٹتی ہے، اور جو کہ ناک کی طرف لوٹنے کی حاجت نہیں ہے. اس کی مد کی آواز جو ہے وہ منہ سے ادا کرنی ہے، ناک سے ادا نہیں کرنی. یعنی اس کو لام یا جیم، شین، نون، میم اس طرح نہیں پڑھنا، بلکہ اس کی آواز منہ سے ادا ہو. لام، میم، نون. نون اور میم، نون میں پیش ہے اور اس میں مد کی جاتی ہے،
لہذا ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو کامل گول کر کے ادا کریں گے تو یہ حرف صحیح ادا ہوگا. اسی طرح میم ادا کرتے ہوئے اس کے نیچے کسرہ ہے یعنی زیر ہے, زیر کو ادا کرتے ہوئے آواز کو مکمل طور پہ گھرا کر ادا کریں گے یعنی معروف طریقے سے ادا کریں گے. میم نون واو ہا حمزہ یا. یہ حروف مفردات جو الگ الگ لکھے گئے تھے 29 حروف, ان کی مشق تھی. اب حروف مرکبات الف لام الف لام الف. یہ جو الف ہے, الف اس کی ادائیگی اسی طرح ہوگی جو آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے الف. اس کو الف یا الیف یا الف اس طرح ادا نہیں کریں گے بلکہ لام الف با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف. ثا کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے, اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو کیونکہ ثا اور سین میں فرق کرنا ہے. اگر اس میں سیٹی کی آواز پیدا ہو گئی تو ثا سین بن جائے گا اور حروف میں فرق نہیں ہوگا, جس کی وجہ سے جو ہے ناقص ادا ہوگا, حرف صحیح سے ادا نہیں ہوگا. اس میں نرمی سے اس کو ادا کر دیں. اور اس کا مخرج ہے زبان کا سرا اور اوپر کے جو دو دانت ہیں سامنے والے, اس کا اندرونی کنارہ, یہ اس کا مخرج ہے. ثا ذال وا, یہ 3 حروف جو ادا ہوتے ہیں ان کا مخرج ہے سرا زبان. زبان کا یہ سامنے والا سرا, یہ سرا زبان کہلاتا ہے. اور اوپر کے جو 2 دانت ہیں سامنے والے 2 دانت, ان کے اندرونی کنارے سے یہ سرا زبان جب ہلکے سے لگے گا, جب دبائیں گے تو پھر سرا نہیں بلکہ نوک زبان بن جائے گی اور اس طرح یہ حرف صحیح ادا نہیں ہوگی, اس میں تکلف پیدا ہوگی. کیونکہ قرآن پاک کو بغیر تکلف کے اور لطافت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. لہذا ادا کرتے ہوئے سرا زبان یعنی ان 3 حروف میں ثا ذال وا جو کہ نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتے ہیں, ان میں سختی نہیں ہوتی, سیٹی کی آواز نہیں ہوتی, اور ان کا مخرج ہے سرا زبان اوپر کے 2 دانتوں کا اندرونی کنارہ. ثا الف ثا الف ثا الف شین الف شین الف سین الف فا الف قاف الف جیم الف جیم الف. بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیم کو زا کی آواز دی جاتی ہے, جیسے جنہ زنات تزری اس طرح پڑھا جاتا ہے, یعنی جیم کو زا کی آواز میں لوٹایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا مخرج یا معلوم نہیں ہوتا یا پھر اس کی مشق نہیں ہوتی کہ اس کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے. یہ 3 حروف ہیں جیم شین یا, ان 3 حرفوں کا ایک ہی مخرج ہے اور وہ ہے بیچ زبان بیچ تالو, یعنی زبان کا بیچ اوپر کا جو تالو ہے اس کا درمیان, اس سے جیم شین یا یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. جیم الف خا الف حا الف حا الف عین الف. حا اور عین کا ایک ہی مخرج ہے, یعنی درمیان حلق سے ادا ہوتے ہیں, حلق کے درمیانی حصے سے یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں. حا الف
حا الف عین الف غین الف صاد الف. صاد کو پر بھی پڑھنا ہے اور صاد کو سختی کے ساتھ یعنی سیٹی کی آواز پیدا ہو اس طرح ادا کرنا ہے. زا سین صاد یہ تین حروف ایسے ہیں جن کو سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. سختی سے مراد ہے کہ ان میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے. زا سین صاد ان کا مخرج بھی سماعت فرما لیجئے. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے. زبان کی نوک دونوں دانت یعنی اوپر کے اور نیچے کے سامنے والے دو دانت دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے زبان کی نوک جب لگے گی تو یہ زا سین صاد یہ تین حروف ادا ہوں گے. تو صاد کو ادا کرتے ہوئے اس کو پر پڑھنا ہے, موٹا پڑھنا ہے, حروف مستعلیہ میں سے ہے, بغیر ہونٹ گول کیے اس کو ادا کرنا ہے اور سختی کے ساتھ یعنی سیٹی کی آواز اس میں پیدا ہو اس طرح ادا کرنا ہے. صاد الف ضاد الف ضاد الف. ضاد کو ادا کرتے ہوئے زبان کی کروٹ اوپر کی 5 داڑھوں کی جڑوں سے جب لگے گی تو یہ ضاد ادا ہوگا. یعنی الٹی جانب ادا کرنا یہ زیادہ آسان ہے, لہذا اوپر کی داڑھیں اور زبان کی کروٹ یہ اس کا مخرج ہے. ضاد الف تو الف وا الف وا الف. نرمی کے ساتھ ادا کر دیں اور اس کو پر پڑھنا ہے, ہونٹ بھی گول نہ ہو, نرمی کے ساتھ ادا کر دیں, اس میں سختی پیدا نہ ہو. وا الف میم الف ہا الف کاف الف لام با کاف با کاف تا کاف ثا کاف فا توبہ توبہ سین لام شین لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام کاف نون طا نون ظا نون. ظا کو نرمی کے ساتھ اور پر پڑھنا ہے, اس میں ظا نہیں پڑھیں گے بلکہ وا وا نون جیم دال
دال عين دال غين دال خا ذال. خا کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہونٹ بھی گول نہ ہو، اور اس کو خا کو کھا نہیں پڑھیں گے، خا کو کھا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس کا مخرج جو ہے حلق کے اوپر والے حصے سے یہ ادا ہوتا ہے، یعنی ادنہ حلق، اس کو اقصی حلق کہتے ہیں، یعنی حلق کا اوپر والا جو حصہ ہے، اس سے غائن اور خا یہ دو حروف ادا ہوتے ہیں، دونوں حروف کا ایک ہی مخرج ہے، غائن اور خا. خا کو پر پڑھنا ہے، اور احتیاط کیجئے گا کہ یہ خا کھا نہ بن جائے، یا زیادہ اس میں خرخراہٹ پیدا نہ ہو، جیسے کھا، اس طرح بھی ادا نہیں کریں گے، بلکہ خا ذال خا زا حا را با را یا را طا را ظا را با میم نون میم تا میم یا میم ثا میم شین میم لام جیم عین جیم حا جیم با جیم با عین یا غین. یہ آج کی ہمارے مدنی قاعدے کی مشق تھی، جن کو کافی حرفوں کے جیسے مخارج بھی ہم نے جو ہے وہ عرض کی کہ کس حرف کا کیا مخرج ہے اور کس طرح ان کو ادا کرنا ہے، نرمی کے ساتھ پر ادا کرنا ہے، اور پر کرتے ہوئے کن چیزوں کی احتیاط کی ضرورت ہے. تو وقتاً فوقتاً اس کی مشق کا سلسلہ جاری رکھیے. انشاءاللہ عز و جل جتنی مشق کریں گے، اس کا تکرار کریں گے، انشاءاللہ اتنا آسانی کے ساتھ اور صحیح مخرج سے تمام خوبیوں کے ساتھ ہر حرف ادا کرنے میں انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہوگی. اب انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی مشق کرتے ہیں. سورہ فاتحہ کی دہرائی کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر عامہ پارے کی آخری صورتیں جیسے سورہ فیل اور سورہ قریش، اس کی انشاءاللہ دہرائی کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ان عبارتوں کے اندر آپ ذرا غور کیجئے گا. جیسے ہم نے مشق کی، اعوذ، پہلے حمزہ ہے، حمزہ کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے، اور حمزہ عین میں فرق کریں گے. حمزے کا مخرج الگ ہے، ابتدائے حلق، اور عین کا مخرج وسط حلق یعنی درمیانے حلق. تو اب مخرج کے تحت ان حروف کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے، اور حرکات کو بھی دراز نہ ہو، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. جیسے اعوذ، ذال پر پیش ہے تو اعوذ، دراز نہ ہو، کھینچے نہیں، اور ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے جیسے ہم نے مشق کی. جو مشق کی ہم نے انفرادی طور پہ ایک ایک حرف کی جو مشق کی ہے، اس کو اب ان کلمات کے اندر غور کرنا ہے کہ کہیں باریک حرف مجھ سے پر تو نہیں ہو رہا، کہیں پر حرف باریک تو نہیں ہو رہا،
کہیں نرمی سے پڑھا جانے والا حرف جو ہے سختی سے ادا تو نہیں ہو رہا، کہیں سختی سے پڑھا جانے والا حرف جو ہے نرمی کے ساتھ ادا تو نہیں ہو رہا. یہ ساری چیزوں کا ہم نے امتیاز کرنے اور اس کی مشق کرنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، نعبد عین ہے، عین ادا کریں گے، اور نعبد با پر پیش ہے، دال پر پیش ہے. یہ حرکات کی تختی میں انشاءاللہ مزید اس کی مشق ہوگی، لیکن اتنا جان لیجئے کہ حرکات کو ادا کرتے ہوئے انہیں اس چیز کا خیال رکھیں کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا ہو، یعنی دراز نہ ہو. جیسے ایاک نعبد بعض اس طرح کھینچ دیتے ہیں، دراز کر دیتے ہیں، تو اس میں وہ مدہ پیدا ہوگی. یعنی الفاظ کے اندر حروف کا بڑھا دینا یا گھٹا دینا یہ بڑی غلطی ہے، واضح غلطی ہے، جسے لحن جلی کہتے ہیں، یعنی بڑی غلطی کہتے ہیں. اس میں احتیاط کی جائے کہ الفاظ کے اندر حروف نہ گھٹنے پائے اور نہ ہی ان کا اضافہ ہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. اب اس میں جو حروف مستعلیہ یعنی 7 حروف جن کی ہم نے مشق کی، صاد اور طا اور قاف، اس آیت کے اندر یہ 3 حروف مستعلیہ آ رہے ہیں جن کو ہم نے پر پڑھنا ہے. اور حروف مستعلیہ کے متعلق ہم نے جیسے جانا کہ یہ ہر حال میں ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جائیں گے. ان پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی بھی حرکت ہو، ساکن ہو، مشدد ہو، یہ حروف موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں. قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے پر پڑھیں گے. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم. انعمت، انعم پہلے حمزہ ہے، ان پھر عم، عین ہے، عمت. اور یہ نون کے اوپر بھی سکون ہے یعنی جزم ہے، اور میم کے اوپر بھی سکون یعنی جزم ہے. اور اس کو عربی میں سکون کہتے ہیں، جزم جو ہوتی ہے. سکون کو ادا کرتے ہوئے یعنی جزم کو ادا کرتے ہوئے جماؤ اور مضبوطی کا خیال رکھا جائے، آواز ہلنے نہ پائے اور اس میں جنبش نہ ہو، سوائے حروف قلقلہ کے جو 5 حروف جس کی انشاءاللہ آگے مشق آئے گی. ان 5 حروف کے علاوہ بقیہ تمام حروف میں جہاں بھی یہ ساکن ہوں گے، جیسے الحمد، تو الحمد کو الحمد، الحمد نہیں پڑھیں گے. اسی طرح انعمت، انعمت، انا یہ آواز ایسی ہے جس میں جنبش پیدا ہو رہی ہے، حرکت پیدا ہو رہی ہے، تو جمعوں کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے. انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ضاد پر مد لازم ہے
جسے دراز کریں گے اور کھینچ کر ادا کریں گے. اسی طرح غیر یا انعمت علیہم، علی لام یا زبر لی، یہ حروف لین ہے، حرف لین ہے، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے، زیادہ دراز بھی نہ ہو اور نہ ہی جھٹکے سے ادا ہو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اما پارے کی سورۃ الفیل کی دہرائی کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کی مشق کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى، تا کے بعد را ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، را ساکن ہو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے. را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، را ساکن ہو اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے بھی باریک پڑھیں گے، زیر اصلی ہو تو. اس کی احتیاط کیجئے گا. اور دوسرا ہے کہ را کو پر کرتے ہوئے تا کو جو ہے وہ پر نہیں کریں گے. جیسے علم تارا، تارا اگر تارا پڑھا، را کو پر کرتے ہوئے تا کو پر پڑھ دیا تو تا بن جائے گا اور حرف بدل جائے گا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. بأصحاب، اب صاد ہے اس میں، صاد حروف مستعلیہ میں سے، یعنی پر جو حرف پڑھے جاتے ہیں 7 حروف ان میں سے یہ ادا کیا جائے گا. اور احتیاط کیجئے گا کیونکہ اس کو اگر پر نہیں پڑھیں گے تو اس میں بھی سختی ہے، سیٹی کی آواز ہے، اور سین میں بھی سختی اور سیٹی کی آواز ہے. اور اس میں فرق کیا ہے سین اور صاد میں؟ سین کو باریک پڑھیں گے، صاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، یہ اس میں فرق ہے. اگر اس کو ہم نے باریک پڑھا تو صاد سین بن جائے گا، حرف بدل جائے گا. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. فی تضلیل، یہ ضاد ہے، ضاد کو پر پڑھیں گے، ضاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور اس میں قلقلہ بھی نہ ہو اور یہ باریک بھی نہ پڑھا جائے. ضاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. طا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، طَيْرًا، را کو بھی پر پڑھیں گے، را پر زبر پیش، 2 زبر 2 پیش ہوں، را پر زبر یا پیش، را پر 2 زبر 2 پیش ہوں تو را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. اب ترمیہم، اس میں بھی ناک میں آواز کو ٹھہرایا، اور بحجارۃ من، ان میں ادا کرتے ہوئے غنہ کیا ہے. اور غنہ جو ہے، غنہ ناک میں آواز لے جا کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرانا ہے، یعنی 1 الف یا 2 حرکت کے برابر جو ہے مقدار میں ٹھہرانا ناک میں، اسے غنہ کہتے ہیں.
یہ غنہ زمانی ہے، یعنی اس کا ایک سبب پایا جا رہا ہے. انشاءاللہ مدنی قاعدے کے اندر اس کی مشق آئے گی تو اس کی وضاحت ہوگی، اس میں جو غنے آتے ہیں، غنہ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی، اس کی مشق کریں گے. لہذا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جیسے مثال کے طور پہ بغیر غنے کیا پڑھیں گے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل. تو اس میں حسن نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے. یہ جو غنہ اور مدات ہیں اس میں حسن ہے، یہ قرآن پاک کا زیور ہے. جتنا خوبصورتی ان میں پیدا ہوتی ہے اس کو ادا کیے بغیر پیدا نہیں ہوتی. لہٰذا غنہ کرتے ہوئے اور سبب بھی پایا جا رہا ہے اور غنہ کا یہ محل بھی ہے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، من سجیل. سجیل، اب اس جیم پر تشدید ہے. کوئی بھی حرف جس پر شد ہوگی اسے دوہرا پڑھیں گے، یعنی اتنی دو حرف کی جتنی دیر لگتی ہے اس طرح پڑھیں گے، دوہرا پڑھیں گے اور جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے. یعنی تشدید جس حرف پر ہوگی اسے جمعوں کے ساتھ اور دوہرا پڑھیں گے. سجیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، فجعلہم کعصف مأکول. فجعلہم، عین فجعلہم، کعصف، صاد کو پر اور سیٹی کی آواز میں پڑھیں گے. کعصف، یہاں غنہ کریں گے. اور مأکول، یہاں حمزہ ساکن ہے، حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے. اور مأکول، دونوں ہونٹوں کو کامل گول کر کے یہ پیش اور یہ مد ادا کرنی ہے. فجعلہم کعصف مأکول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش، لإيلاف قریش. اب شین پر وقف کیا ہم نے، یعنی ایک جزم لگا دی عارضی طور پہ. وقف کرتے ہوئے اسے ساکن کر دیں گے، اور شین پر جب وقف کریں گے تو آواز کا جب اختتام ہوگا شین پر تو شین کو ادا کرتے ہوئے آواز منہ میں پھیل جائے، آواز منہ میں پھیل جائے. یعنی قریش، اور زیادہ دیر بھی اس کو اس طرح بھی نہیں کرنا، بلکہ اختتام شین پر ہو اور ادا کرتے ہوئے آواز منہ میں پھیل کر ختم ہو جائے. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة نہیں، رحلہ، 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 فرق ہے اس میں. ہا درمیانی حلق سے ہا کو ہا سے امتیاز کرنا ہے، یعنی فرق کرنا ہے کہ ہا نہ بن جائے. ایلافہم، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. فلیعبدوا رب هذا البیت. فلیعبدوا، اب دال کے آگے وہ ہے، دال کے آگے وہ ہے، ایک الف کی مقدار، یعنی دو حرکت جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے اتنی دیر مقدار میں اس کو کھینچیں گے، دراز کریں گے. لیکن زیادہ
جو ہے دراز نہیں کریں گے. اسے کہتے ہیں مد اصلی. یہ حروف مدہ ہے اور مد اصلی اسے کہتے ہیں کہ ایک الف کی مقدار اس میں کھینچی جائے. ایک الف سے بڑھ جائیں گے تو پھر یہ مد اصلی نہیں رہے گی, مد فرع بن جائے گی, یعنی زائد ہو جائے گی. لہذا اس کی اصل یہ ہے کہ ایک الف کی مقدار حروف مدہ کو ادا کیا جائے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. قاف پہ قلقلہ کریں گے, نہیں آواز لوٹتی ہوئی آئے گی. انشاءاللہ مدنی قاعدے میں اس کی پوری تفصیل آئے گی اور مشق بھی کریں گے اس کی. الذی اطعمہم من جوع. جو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے, اور یہاں عین کو ہم نے ساکن کیا عارضی طور پہ کیونکہ وقف کیا ہے, اور عین پر جو ہے آواز کا اختتام ہوگا. جوع جوع, آخر میں آواز عین کیا ہے. الذی اطعمہم من جوع. وآمنہم من خوف. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.